بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستشرقین اور مولدین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک نبی کی بیویوں سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسرے لفظوں میں وہی منہ بولی مائیں ہوتی ہیں، وہ بلڈ ریلیشن والی خونی رشتے والی مائیں نہیں ہوتی، تو لہٰذا اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بنت جہش جو آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی اہلیہ تھی ان سے سرکار نے نکاح کیا تو پھر نبی کی بیگموں کے ساتھ بھی نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا سمپل سا جواب تو یہ ہے کہ مولدین کو اس سے کیا تکلیف، چونکہ وہ تو مانتی نہیں اس چیز کو۔ منہ بولے بیٹے کی بیگم سے نکاح کا حکم بھی خدا نے دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگمات سے نکاح نہ کرنے کا حکم بھی خدا نے دیا، اور انہیں یہ درجہ دیا کہ وہ کیا ہے، وہ ازواجہ امہاتہم، بلکہ وہ نبی کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات یہ خالصتاً ایک اسلامی مسئلہ ہے، خدا کا حکم ادھر بھی موجود ہے اور خدا کا حکم ادھر بھی موجود، تو کسی بھی منکر خدا کو اس چیز کے اوپر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی طرح اس چیز کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تنکحوا ازواجہ، جن سے نبی نے نکاح کیا ہو، یعنی ان کی جو بیویاں ہوں جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، ان سے تمہیں نکاح جو ہے وہ تمہارا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، تم نکاح ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ چیز کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے انسان نکاح نہیں کر سکتا، یہ ایک جہلانہ رسم تھی، کوئی شرعی حکم نہیں تھا، کوئی وہاں ایسا کوئی حکم نہیں تھا کہ قرآن میں اترا ہو یا پہلے کسی دین کے اندر اترا ہو، لوگوں کی اپنی ایک خود ساختہ رسم تھی، قرآن نے پکڑ کو اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، تو لہٰذا یہاں کسی طرح کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا، کسی طرح کی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اعتراض وہ کرے جو ماننے والا ہو کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں تو سمجھائی جائے۔ بہرحال دونوں طرف خدا کا حکم ہے، خدا نے کہا کہ منہ بولے بیٹے کی اہلیہ سے شادی ہو سکتی ہے اور نبی کی ازواج سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ہم ماننے والے ہم مان رہے ہیں، نہ ماننے والوں کو اس پہ اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی عورت نے بادشاہ وقت سے نکاح کیا ہو اور وہ اسی کے غلام سے نکاح کر لے۔ عورت کی نفسیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی، وہ تنہا اکیلے رہنا گوارا کر سکتی ہے لیکن اپنے کبھی بھی اسٹیٹس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی جو وقت کے بادشاہ بھی ہیں، وقت کے سردار بھی ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، ہر حوالے سے وہ ان کی ذات بہت اونچی ہے، اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے والی ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے کوئی ایک بھی بالکل کسی ادنا شخص کے ساتھ نکاح کر لیں، یہ معاشرتی لیول پہ بھی کبھی ایکسیپٹیبل نہیں اور قبول نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عورت ایسا کبھی کرتی ہے۔ تو شرعی طور پہ بھی یہ ناجائز ہے اور عقلی طور پر بھی یہ ناجائز ہے۔